بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبوی۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے جسمانی اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج۔ مرض کے مختلف مرحلے۔ مرض کے 4 مراحل ہوتے ہیں: ابتدا، شدت، کمی اور اختتام۔ طبیعت کے لیے ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں مرض کی کیفیت مد نظر رکھتے ہوئے مناسب اقدامات کرے۔ ہر مرحلے میں وہ اشیاء استعمال کرائے جو مریض کے لیے مناسب ہوں۔ اگر مرض کی ابتدا میں یہ محسوس ہو کہ فضلات کو حرکت دے کر اور پختہ کر کے انہیں جسم سے نکالنے کی ضرورت ہے تو فوراً اس کی مؤثر تدبیر کرے۔ اگر مرض کے آغاز میں طبیعت کو متحرک کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے یا طبیعت اتنی کمزور ہو کہ استفراغ برداشت نہ کر سکے، یا موسم زیادہ سرد ہو، یا کسی اور وجہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو مرض بڑھنے کی صورت میں استفراغ سے اجتناب کرے، کیونکہ اس صورت میں طبیعت دوا میں مشغول ہونے کی وجہ سے مرض کا مکمل مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاہ سوار اپنے دشمن سے مقابلے میں مصروف ہو اور اسی دوران میں کوئی آدمی اس کے پاس آئے، اسے اپنی طرف متوجہ کرے اور اسے کوئی اور کام یاد دلانے لگے، تو اس صورت میں وہ بہادر آدمی دشمن کا اچھی طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس مرحلے میں نہایت ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے قوت بحال رکھنے میں طبیعت کی مدد کی جائے۔ جب مرض ختم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے تو پھر نقصان دہ مواد کو جسم سے خارج کرنے اور مرض کے اسباب کا ازالہ کرنے پر توجہ دے۔ یہ عمل آخری مرحلے میں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب دشمن کا حوصلہ جواب دے جائے اور اس کا اسلحہ ختم ہو جائے تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے، یعنی جب وہ پسپا ہو کر فرار ہونے لگے تو اسے پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی شدت اور جوش و خروش شروع ہی میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سر آغاز میں اس کی قوت وافر ہوتی ہے۔ بیماری اور دوا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اصول علاج۔ مریض کے جسمانی علاج کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 صحت کی حفاظت، نمبر 2 فاسد مواد کا اخراج، نمبر 3 مضرات سے پرہیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 اصول 3 مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ حفظان صحت، روزے والی آیت میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو اپنی صحت و قوت بحال رکھنے کی غرض سے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ سفر میں چونکہ مشقت کے باعث جسمانی قوت صرف ہوتی ہے، جسمانی قوت بحال رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں جسم کو مطلوبہ غذا نہیں ملتی تو توانائی میں قدرے ضعف آ جاتا ہے۔ اس لیے مسافر کو اپنا ضعف دور کرنے اور صحت و قوت بحال رکھنے کے لیے روزے میں رخصت دی گئی ہے۔ فاسد مادے کا اخراج۔ فاسد مادے کا اخراج حج کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو
تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ چنانچہ بیمار کو سر میں جوں یا خارش یا ایسی ہی کسی اور شکایت کی بنا پر حالت احرام میں سر منڈانے کی اجازت دی گئی، تاکہ جو زائد نمکیات بالوں کی جڑوں میں ٹھہر کر تکلیف کا باعث بن رہے ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ جب آدمی سر منڈاتا ہے تو مسام کھل جاتے ہیں اور رکے ہوئے نمکیات خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ فاسد مواد کے اخراج کی ایک مثال ہے۔ اس جیسے دیگر مواد کا اخراج بھی یہی حکم رکھتا ہے جو جسم کے لیے باعث تکلیف ثابت ہوں، اور جن کا اخراج صحت کے بنیادی اصول میں شامل ہے۔ ایسی اشیاء کی تعداد 10 ہے: خون جب اس میں حدت پیدا ہو جائے، مادہ منویہ جب مناسب حد سے بڑھ جائے، پیشاب، پاخانہ، گوز، قے، چھینک، نیند، بھوک اور پیاس۔ ان اشیاء کو روکنے سے اور ان کی ضرورت پوری نہ کرنے کی صورت میں کوئی نہ کوئی مرض ضرور لاحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے معمولی چیز یعنی سر کی جلد پر منجمد نمکیات کے اخراج کا ذکر کیا ہے، جس کا علاج سر کے بال منڈانا ہے۔ اس سے شدید ترین مضرات کے اخراج کا اشارہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ وہ معمولی چیز کا ذکر فرما کر بڑی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مضرات سے پرہیز کی مثال بصورت عذر پانی کے استعمال سے اجتناب ہے۔ وضو والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔